السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 5 سے، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا جب تک ہم قرآن مجید مکمل پڑھ نہیں لیتے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کو ادا کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے کہ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اولئک علی، سب سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہے واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو واو نہیں پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ پڑھتے ہیں اولئک، یا او زیادہ لمبا نہیں کیا، تھوڑا لمبا تو ضرور کرتے ہیں، یعنی کہ اولئک، تو ایسے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حمزہ پیش او اس کی مقدار اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اولئک، ٹھیک ہے، اولئک، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس مد کی مقدار 5 الف کے برابر ہے، تو ہم اس مد کو اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا اس کا حق ہے۔ تقریباً اگر ہم اس کو سیکنڈ میں کریں تو 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے اولئک، کاف زبر کا، حمزہ زیر ای، ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ لمبے نہ ہونے پائیں۔ علی ھدی من ربہم، علی، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ حلق سے نکلتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے مخرج پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو الا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا خبردار، اگر ہم اس کو عین سے پڑھیں گے یعنی کہ اعلیٰ تو اس کا مطلب ہے پر۔ اب عام طور پہ بھی لوگ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے علی اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہا جو ہے یہ سینے کے اندر سے نکلے گا، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو گلے سے نہیں نکالنا بلکہ گلے کے آخری حصے سے نکالنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس تجوید کا قاعدہ ادغام بالغنہ، اور یہاں پہ تجوید کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پہ ہم بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ قاعدہ دونوں جگہوں پہ ادغام ہی ہے، لیکن ایک قسم ادغام بالغنہ کی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے گا تو غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ اب ہم نے یہاں پہ پڑھا ھدی من ربہم، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا جبکہ یہاں پہ ہم نے غنے کے بغیر پڑھا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر سے مد تو لمبی کرنی ہے لیکن واو یہ والا نہیں پڑھا جائے گا۔ ہا کے تلفظ کا پھر سے آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اب یہ ہے ہمل، جبکہ یہ والا ہے مفلحون۔
ہو ہو، دونوں کا فرق دیکھیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس کی آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے ان مخرج کو الگ الگ سیکھ لیں. ہم المفلحون ان الذین کفروا. نون کے اوپر جب بھی شد آ جائے گی تو نون کا غنہ ادا کرنا ضروری ہے. ایسا نون کی شد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور میم کی شد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو آپ کو اوپر نشان نظر آ رہا ہے اس کو شد کہتے ہیں. تو نون کی شد اور میم کی شد دونوں ہی ادا کرنی لازمی ہے. تو ہم غنہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ان. ٹھیک ہے، پھر سے نوٹس کریں. ان الذین کفروا. ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. اگر ہم نون کو لمبا کریں گے تو یہ معنی اس کا غلط ہو جائے گا، لفظ ہی غلط ہو جائے گا. کفروا، را کو پر پڑھنا ہے اور وہ مدہ ادا کرنا ہے. سواء علیہم، مد کی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے، تقریباً 5 الف کے برابر ہے، تو 4 سیکنڈ تک لمبی کریں گے. اور علیہم، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اچھا جی، اگلا جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2 حمزہ ہیں، ایک یہ والا اور ایک الف کی صورت میں. یہ 2 حمزہ ہیں تو دونوں کو ہم پڑھیں گے. بعض لوگ دونوں کو پڑھتے آپس میں لیٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ انذرتہم، یہ غلط ہے. لمبا نہیں کرنا، ہم نے پڑھنا ہے انذرتہم. ٹھیک ہے، انذرتہم. اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کو چھپا کے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے. یاد رکھیں جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. لیکن اگر را ساکن ہو تو پھر ہم اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. اصولاً یہ را اصول کے تحت پر پڑھی جائے گی. کیسے؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. را یہ والی باریک پڑھی جائے گی اور یہ والی پر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس را سے ساکن سے پہلے زیر ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے لا یؤمنون تو وہ غلط پڑھتا ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے لا یؤمنون تو وہ بھی غلط پڑھتا ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے لا یؤمنون. ختم اللہ، خا کو پر پڑھیں گے. خا اس کا تلفظ اس طریقے سے ہوتا ہے، جبکہ یہ ہا اور یہ ہے ہا، ان تینوں کو آپ ادا کرنا سیکھیں. ختم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے یعنی کہ پر پڑھیں گے. لفظ اللہ سے پیچھے زبر آ رہی ہے اس وجہ سے. علی قلوبہم، عین کے تلفظ کا پھر سے خیال رکھنا ہے، الا نہیں پڑھنا. آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ علی. علی گلے سے نکالیں، ضرور نکل جائے گا. قلوبہم، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں قلوبہم، یعنی کہ قاف کے اوپر زبر پڑھ لیتے ہیں. اس کو ہم قلوبہم پڑھیں گے، قلوبہم، کیونکہ قاف پہ پیش ہے اور قاف موٹی پڑھی جائے گی ہمیشہ کی طرح. وعلی سمعہم، پھر سے یہ بھی عین ہے اور یہ بھی عین ہے، ان دونوں کا دھیان رکھنا ہے ہم نے. وعلی، ایک چیز جو میں بار بار کہتی ہوں، 100% جو لوگ ہیں ان میں سے 90% غلطیاں کی جاتی ہیں الفاظ کو لمبا کرنے والی، یعنی کہ زبر زیر پیش لمبی کر دی جاتی ہے. یہ ہے واو زبر وا، عین زبر آ، یہ کیا بنا؟ وا. وا غلط، وا غلط، وا لا. اب لام کے اوپر کھڑی زبر تو کھڑی زبر لمبی ہوگی. سمعہم، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، ہا کو پر پڑھنا ہے. سمعہم. وعلی ابصارہم، پھر سے مد ادا کریں گے. یہ مد 3 الف کے برابر ہے جبکہ یہ والی مد 5 الف کے برابر ہے. اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ وعلی، ٹھیک ہے. ابصارہم، با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، یاد رکھے 5 حروف کلکلا ہیں. جب بھی ان کے اوپر ساکن آئے گا تو کلکلا پیدا ہوگا.
5 کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ وہ 5 حروف ہیں. جب بھی ان کے اوپر ساکن آئے گا تو جھٹکا پیدا ہوگا. اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں. جھٹکا کس طریقے سے سنیں، ابصارہم، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، ابصارہم. غشاوۃ ولہم، غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. غشاوۃ ولہم، یہاں ان دونوں کے درمیان میں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آ جائے گا تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. پھر سے عین کا دھیان رکھنا ہے، یہ عین بھی دھیان سے پڑھنی ہے اور یہ بھی، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن واضح کر کے پڑھنا ہے. عذاب عظیم. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی ذال ہے اور یہاں پہ زوا ہے، لیکن ان دونوں کا ساؤنڈ جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسے ہم نے پڑھنا ہے عذاب، جبکہ اس کو پڑھنا ہے عظیم. عظیم، زوا بھی ہمیشہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو غنہ لازمی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کیا ہے. آپ نے بھی غنہ ضرور ادا کرنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، یہ غنہ تھا. مَن يَقُولُ، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے. قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. پر کا مطلب موٹا پڑھا جاتا ہے. لام کو لمبا نہیں کرنا. اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ پڑھتے ہیں من یقولو، یہ واحد کا صیغہ ہے تو وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. جب اللہ پاک ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو جمع نہیں بنا سکتے، جب جمع کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو واحد نہیں بنا سکتے. تو ہم نے پڑھنا ہے من یقولو آمنا باللہ. نون کے اوپر شد ہے تو نون کا غنہ ادا کریں گے. باللہ، لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے. یاد رکھیں جب اللہ کے لفظ کے پیچھے حرف پہ زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ پر یعنی کہ موٹا پڑا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگی تو لفظ اللہ باریک پڑا جائے گا. جیسا کہ ہم نے اس کو یہاں پہ پڑھا ختم اللہ، اس لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا، اور یہاں پہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے تو ہم نے اس کو پڑھا آمنا باللہ وبالیوم الآخر. اچھا جی، حمزہ کھڑی زبر خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا قاف کی طرح ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹوٹل 7 حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں اور ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو. کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا. یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. وما ہم بمؤمنین. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ میں کچھ زیادہ ہی رک گئی ہوں. یہاں پہ تجوید کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے، اس قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی. انتہائی آسان قاعدہ ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ بھی سکتے ہیں. جب کبھی میم ساکن کے بعد، یہ میم ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، جب کبھی قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد با آئے گا تو ہم نے وہاں پہ غنہ کرنے کے لیے ہونٹ بند کر دیتے ہیں. اس قاعدے کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. یاد رکھیں میم ساکن کے بعد با ہو تو. وما ہم بمؤمنین. صدق اللہ العظیم. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آخری باروں میں بہت زیادہ قواعد تھے، یہاں پہ قواعد کم ہیں لیکن سیکھنے کے لیے یہاں بھی بہت کچھ ہے. تو اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.